ایمان آپ کا بھی اس پر ہے اور ایمان میرا بھی اس پر ہے کہ اللہ کی عدالت انصاف لگے گی اور ہم وہاں پیش ہوں گے. یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ان سب کو ان کے اعمال دکھانے کے لیے متفرق حالتوں میں پلٹایا جائے گا. اکیلے اکیلے آئیں گے، اپنے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے آئیں گے. میں سمجھا بس وہ قیامت کا مرحلہ گزر گیا اور قیامت کا دوسرا مرحلہ آ گیا. تو مدعا کہنے کا یہ نو مسلموں کا حال ہے اور جو مسلمانوں کا حال ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ. تو ارشاد ہوا کہ ہم نے پانی کی اس بوند سے اس خاص مقام پر اسے ٹھہرایا، پھر ہم نے اسے لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس سے بوٹی بنائی، اور پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی. آپ ذرا بوٹی سے ہڈیاں بنا کے بتائیں، تصور بھی کر سکتے ہیں؟ سرخ رنگ کی بوٹی ہے، سفید رنگ کی ہڈیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ کہتا ہے میں تو ایسا ہی بنانے والا ہوں کہ یہ درخت ہے تمہارا، اس میں آم لگتے ہیں، تم آم کے باہر جہاں وہ شاخ جڑی ہوئی ہے اس کی گھنڈی کے ساتھ اسے توڑو، اس میں سے جو رس نکلے گا اس کا رنگ سفید ہے. یہی رس اس کے اندر جاتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے. زمین سے جو پانی آ رہا ہے، آپ انگور کی شاخ ذرا سی توڑ دیں کسی وقت، اس میں سے ٹپ ٹپ پانی گرے گا، ایسے جیسے آنسو گرتے ہیں. جس کے گھر میں بھی انگور کی بیلو لگی ہوئی جا کے تجربہ کر لیں. یہ وہ پانی ہے جو آگے جا کے انگور بن رہا ہے. یہ پانی ہے کہیں سبز پتا بن جاتا ہے، کہیں سرخ پھول بن جاتا ہے، کہیں اس کے اندر زرد زیرہ بن جاتا ہے. کیسا بنانے والا ہے؟ رنگوں کے پلانٹ لگا رکھے ہیں. کہا ہم نے پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، فَقَسَمْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. اور یہ سارا کرنے کے بعد ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر ایک نئی چیز ہی بنا کے کھڑی کر دی. یہ خردبینی جرثمہ کہ جس کی تعداد ایک وقت میں اس ایک بوند میں 4.5 کروڑ ہوتی ہے، اس میں سے ایک کو وہ باغاور کرتا ہے، اور یہ باغاور کر کے پھر ہمارے سے اکڑتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کرو گے؟ ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ تجھے بنا کے، کہ ہم دوبارہ تجھے نہیں بنائیں گے. ہم بنائیں گے اور اسی طرح بنائیں گے جس طرح پہلے بنایا تھا، اور تم اپنی قبروں سے اسی طرح ہماری آواز پر اٹھو گے جیسے پتنگیں بارش کا پہلا قطرہ پڑنے کے بعد فوج در فوج زمین سے نکلتے ہیں اور دوڑتے ہوئے آؤ گے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اب اس کے بعد اور کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کیسا بہترین، کیسا بابرکت، کیسا باوسط بنانے والا ہے. سارے بنانے والوں سے بڑا بنانے والا، سارے بنانے والوں سے اچھا بنانے والا. آپ نے دیکھا ایک ایک مرحلہ انتی کرا دیا. اس وقت کرایا جب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مراحل ہیں. آج میڈیکل سائنس اس سے 1 انچ آگے بڑھی ہو تو بات کرے، بس یہیں تک پہنچی ہے. ایک مرحلہ ابھی تک اس پہ عیاں نہیں ہوا، اور وہ مرحلہ وہ ہے خلق الانسان من سلالۃ من طین، کہ وہ مٹی اس کا ست کیسے بنتا ہے. کلوننگ تو کر لی ہے لیکن ست نہیں بنے. کلوننگ جتنی مرضی ہے کر دو تم، اس کے لیے اس نے نہیں روکا، اس لیے کہ کلوننگ تم اسی سے کرتے ہو نا جو اس نے بنایا ہے.
ذرا سچ بھی تو نہ ہو نا، ادھر بھی تو آؤ نا. اور پھر وہ جس سے تم سب سے زیادہ آنکھیں چراتے ہو. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم کو اس کے بعد موت آئے گی، مرو گے. یہ مرحلہ بھی آ رہا ہے. آج بول رہے ہو، کل چپ ہو. آج سن رہے ہو، کل کچھ نہیں سنو. ہم نے بنا کے کھڑا کیا ہے، ہم مار دیں گے. ثم پھر انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت میں تمہیں دوبارہ کھڑے کر دیں گے. تم بتاؤ، ہمارے لیے مشکل تھا تمہیں سچ بنانا؟ اور یہ بھی غور کر لو کہ بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا مشکل ہے یا بے بنے انسان کو تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے. مٹی کے سط سے انسان نکالنا مشکل ہے کہ قبر میں سے آدمی کو کھڑا کر دینا مشکل ہے. ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ہم تو ایک آواز دیں گے اور تم سارے کے سارے اٹھتے چلے آؤ. تو حضرات، آج کی جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں، ان میں انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر ہوئے، اور ایسی سادہ زبان میں کہ جو ان بدوؤں کی بھی سمجھ میں آ رہے تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسی باتیں کر رہے. وہ صرف پیدائش جانتے تھے، لیکن یہ سارے مراحل ان کے سامنے ذکر کر دیے گئے. اور ساتھ ایک بات بتا دی گئی، وہ صبح سورہ یاسین میں بتا دی گئی. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑا جوڑا بنایا، نباتات کو بھی، تمہارے اپنے انفاس میں بھی، اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی. اسے ایک جملے میں پوری کائنات قرآن نے بیان کر دی ہے. قیامت تک پتہ لگتا جائے گا کہاں جس چیز کو توڑو گے دو نکلیں گی، بغیر جوڑے کا کچھ بھی نہیں. کل تک یہ فلسفی اور سائنسداں بڑھیا کرتے تھے، اس پچھلی صدی تک کرتے تھے، اور کہتے تھے ایٹم جو ہے ناقابل تقسیم ہے. آج وہی کہتے ہیں نا قابل تقسیم ہے. انہوں نے ہی ایٹم بم بنایا. ایٹم ٹوٹا، جسے وہ کہتے تھے جزو لا یتجزا ہے. ارسطو اور افلاطون جس کے لیے لکھ گئے کہ جزو لا یتجزا ہے، تجزیہ نہیں ہو سکتا، آخری ذرہ ہے آخری وجود کا، ٹوٹ گیا. اب یہ کیا کہتے ہیں، جب یہ ٹوٹا تو ایک الیکٹرون ہے ایک پروٹون ہے، یہ بھی جوڑا ہے. ان کے درمیان ابھی ایک شے اور ہے جس میں مرکزی، جس دن یہ ٹوٹے گا پھر جوڑا ہی نکلے گا انشاءاللہ. میرے اللہ نے جو بنایا سب جوڑا جوڑا بنایا. جہاں تک تم نہیں پہنچے، جب پہنچو گے تو سجدہ ریز ہو جاؤ گے. تو قرآن کی طرف آؤ، غور و فکر کرو. جس نے غور و فکر کیا ہے اسے دیا ہے اللہ نے. آخرت صرف اہل ایمان کی ہے، لیکن عمل صالح کے ساتھ. عمل صالح نہیں ہے تو مجرد ایمان کافی نہیں ہے، اور عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو نجات ممکن نہیں. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جہاں وہ الا الذین آمنوا کہتا ہے وہیں عملوا الصالحات بھی کہتا ہے. تو لہذا قرآن پر غور و فکر کی دعوت قرآن خود دیتا ہے. کہتا ہے ان کے دلوں پر قفل چڑھ گئے کہ یہ غور نہیں کرتے. اور ہم پیچھے یہ بات پڑھائے ہیں کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ سے فریاد کریں گے کہ اس میری قوم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اسے ہذیان سمجھا تھا، اس پر غور ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے جن کے خلاف حضور یہ فریاد کریں کہ انہوں نے تو قرآن کا حق نہیں ادا کیا، انہوں نے قرآن کے ساتھ بے ادبی کی ہے،
اس کا حق نہیں ادا کیا ہے، چپر چپر ڈالا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔